بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی اخلاقی خرابی کے اسباب پر نظر رکھنا۔ بچوں کی اخلاقی خرابی کے بہت سے اسباب ہیں، یہاں بطور مثال چند ذکر کر دینا مناسب ہوگا تاکہ تربیت اولاد کے سلسلے میں غور و فکر میں کام دے سکیں۔ نمبر 1، بچوں کو برے ساتھیوں سے ملنے کی آزادی دے دینا۔ نمبر 2، بچوں کی نگرانی نہ کرنا اور باز پرس نہ کرنا۔ نمبر 3، بچوں کی تعلیم و تربیت کے مقابلے میں زیادہ تر اوقات کھیل کود میں صرف کر دینے کا موقع دینا۔ نمبر 4، بچوں کو فلمیں دیکھنے میں اپنے ساتھ شریک کرنا، خصوصاً نازیبا اور گندی فلمیں دیکھنے کی اجازت دینا، کیونکہ جو آزادی اور بے حیائی فلمی عورتوں اور مردوں میں عموماً ہوتی ہے، بچوں میں ان چیزوں کا منتقل ہونا یقینی بات ہے۔ فلموں کے دیکھنے سے کتنے ہی بڑی عمر کے لوگ بگڑے ہوئے ہیں، تو معصوم بچوں کا بگڑنا بالکل ظاہر ہے۔ ایسے ماں باپ کو احساس تک نہیں ہوتا کہ بچے بگڑتے جا رہے ہیں، اور ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے ان کے اخلاق کو خراب کر رہے ہیں۔ موجودہ زمانے میں فحش فلمیں دیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں، ماں باپ نے گھر ہی کے اندر اس کا انتظام کر رکھا ہے، چنانچہ ٹی وی، انٹرنیٹ اکثر گھروں میں موجود ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب ماں باپ نے اپنے معصوم اور صاف ذہن کے بچوں کو ان کے جذبات بھڑکانے والی گندی فلمیں اور عریاں و نیم عریاں مرد عورتوں کی فحش حرکات پر مشتمل ڈرامے دیکھنے اور دکھانے کا انتظام کر رکھا ہے، تو وہ بچے کیسے اچھے اخلاق کی تعلیم پائیں گے اور کس طرح بہترین اور اچھے اخلاق کے مالک بنیں گے۔ نمبر 5، گھر میں فحش رسالے، کتابیں اور ڈائجسٹ رکھنا، یا بچوں کو ایسی شرم ختم کرنے والی کتابوں یا رسالوں کی مطالعہ کی اجازت دینا۔ نمبر 6، اسکولوں اور ٹیوشن سینٹروں میں تعلیم پانے والے بچوں اور بچیوں کو آزاد چھوڑ دینا، راستے میں یا تعلیم گاہوں میں بد اخلاق لڑکوں کو لڑکیوں سے دور رکھنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ ان کے باہم ملنے ملانے کو برا نہ سمجھنا بچیوں میں برائی پھیلنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ تعلیم گاہوں میں دونوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ بے شمار برائیاں اور فسادات اسی سے پھیلتے ہیں۔ بطور خاص جو ٹیوشن سینٹر ہوتے ہیں، الامان والحفیظ، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچے ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہیں، یقیناً پڑھنے دیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہیں پر مخلوط سسٹم کی وجہ سے، ایک جا ہونے کی وجہ سے بچے اور بچیاں پھر بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ غرض ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ان سب باتوں کی طرف توجہ دینا چاہیے تاکہ شروع ہی سے اخلاق کی نگرانی ہو سکے۔ سمجھانے ڈانٹنے پر ہی ان کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور ورنہ بڑا ہونے کے بعد نہ سمجھانا مفید ہوگا نہ ہی ڈانٹ ڈپٹ، بلکہ بعض دفعہ الٹا اثر ہونے لگتا ہے۔ حق نمبر 11، بچوں کو تمیز اور بات کرنے کے آداب سکھانا۔ بہت سے چھوٹے بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ شکل و صورت سے اتنے پیارے اور معصوم لگتے ہیں کہ بے اختیار ان سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے، مگر جب ان سے گفتگو کی جائے تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ بچے اس طرح بدتمیزی اور بے ادبی سے بات کرتے ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی بڑے سے بات کر رہے ہیں، اور بات کرتے ہوئے ادب کا لحاظ رکھا جائے تو اور تم سے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں، جس سے سننے والے پر کوئی اچھا اثر نہیں پڑتا، اور وہ ضرور یہ سوچتا ہے کہ بچے کے ماں باپ نے بچے کو بڑوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی تمیز نہیں سکھائی۔ اگر بچے کو ادب سے بولنا سکھایا ہوتا تو بچہ کبھی بے ادبی اور بدتمیزی سے گفتگو نہ کرتا۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر میاں اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کو تو کر کے، یا گھر میں تو کا رواج ہوگا، تو پھر بچے بھی تو ہی بولیں گے، بچے بھی کبھی ادب سے گفتگو نہیں کریں گے۔ تم کے بجائے آپ کہنا سکھانا چاہیے، اس لیے بچہ بڑی روانی سے بے ادبی سے گفتگو کرتا چلا جاتا ہے۔ اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اس کی اولین درسگاہ ماں کی گود اور گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ اگر اسے اپنی اولین درسگاہ سے ادب کا سبق ملا ہوتا تو وہ کبھی بے ادبی سے کلام نہ کرتا۔ حق نمبر 12، اولاد کو آزاد نہ چھوڑنا۔ بری صحبت بچوں کی فطری صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیتی ہے۔ جو لڑکے غلط صحبت میں پڑ جاتے ہیں وہ کن ذہن، کمزور عقیدے اور کمزور اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، اور بروں کی عادتیں بہت جلد اپنا لیتے ہیں۔ بد کردار اور آوارہ قسم کے لڑکوں کے ساتھ رہ کر ان میں بھی آوارگی اور بد اخلاقی پیدا ہو جاتی ہے، اور آخرکار یہ بدترین قسم کے مجرم ثابت ہوتے ہیں۔ بے راہ روی اور آوارگی ان کی فطرت میں داخل ہو جاتی ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کو راہ راست پر لانا قطعی طور پر ناممکن ہو جاتا ہے، اور یہ گمراہی اور بدبختی کے گڑھے میں جا گرتے ہیں۔ اسلام سرپرستوں اور والدین کو یہ تلقین کرتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پوری طرح نگرانی کرے، اور جب یہ تمیز کی عمر کو پہنچ رہے ہوں تو یعنی بالغ ہو رہے ہوں تو پھر ان پر خاص طور سے کڑی نظر رکھنی چاہیے،
انہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی اولاد کس قسم کے لڑکوں اور دوستوں سے میل جول رکھتی ہے، صبح کہاں جاتے ہیں، شام کہاں جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو کیا کرنے جاتے ہیں۔ بد کردار لوگوں اور خراب ساتھیوں سے بچنے کے سلسلے میں اسلام نے جو تعلیمات پیش کی ہیں اور برے ساتھیوں کی رفاقت سے بچنے کا جو حکم دیا ہے، اس سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ نیک ساتھیوں اور برے ہم نشین کی مثال مشک والے اور بھٹی میں دھونکنے والے شخص کی سی ہے، جس کے پاس کستوری مشک ہوتی ہے، یا وہ تمہیں تحفتاً خوشبو دے گا یا پھر تم خود اس سے خوشبو خرید لو گے، ورنہ کستوری مشک کی خوشبو سے تم محظوظ تو ضرور ہو جاؤ گے، اور بھٹی میں دھونکنے والا شخص یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا پھر تمہیں اس سے بدبو آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ برے ساتھی سے دور رہو، اس لیے کہ وہ تمہاری پہچان کا ذریعہ ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک کے ان ارشادات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے، تاکہ ان کی اولاد اچھے اخلاق سے آراستہ ہو، معاشرے میں ان کی ہر کوئی تعریف کرے اور یہ امت مسلمہ کے لیے نیکی اور خیر کی علامت بن جائے، یہ اصلاح اور ہدایت کے علم بردار بن جائے۔ ان کے سنور جانے سے پورا معاشرہ سنور جائے گا، پوری امت مسلمہ ان کے نیک اعمال اور اچھی عادتوں پر فخر کرے گی۔ حق نمبر 13، اولاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع سنت کی ترغیب دینا۔ بچے کی اخلاقی تربیت کا عظیم جزو یہ ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی محبت سے جوڑ دیا جائے۔ باپ اور مربی پر لازم ہے کہ اس کے سامنے حیات انبیاء علیہ السلام کے اہم پہلو کو اجاگر کیا جائے۔ والدین کے لیے لازم ہے کہ وہ بچوں کو یہ بات بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام تمام مخلوقات میں برگزیدہ ترین ہیں، وہ اللہ کے اولیاء اور اس کے مخصوص و منتخب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں صرف انہی کو چنا اور پسند کیا اور ان کو اپنا پیغمبر بنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے احکام پہنچانے والے، اور اسی طرح آدمیوں میں سے تحقیق اللہ تعالیٰ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ انبیاء اور رسل کی محبت اللہ عز و جل کے قرب کا عظیم ترین ذریعہ ہے۔ باپ کو چاہیے کہ بچوں کے دلوں میں انبیاء کی محبت جما دے۔ طبرانی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھلاؤ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے اہل کی محبت، اور قرآن کریم کی تلاوت، اس لیے کہ قرآن کریم یاد کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے میں انبیاء اور مختلف لوگوں کے ساتھ اس روز ہوں گے جس روز اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس وقت کی نشست پہ اتنا ہی، اللہ نے زندگی رکھی تو پھر کل یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ اپنی دعوات صالحہ میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔